آپ سب کو عید ولادت المسیح کی تہہ دل سے مبارک۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ تمام انسانیت کے نجات دہندہ اور مکتی داتا یسوع مسیح کی جسمانی پیدائش کا یہ تہوار دنیا کے تمام ممالک میں بڑے جوش و خروش اور بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ تہوار کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے، البتہ پاکستان اور انڈیا میں کئی لوگ اسے بڑا دن بھی کہتے ہیں، اور واقعی اس دن کی اہمیت کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ کرسمس کا دن حقیقت میں بے حد خوشی لایا، تمام انسانیت کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے بھی۔ یہی وہ موقع ہے جب تمام انسانیت کو نجات دینے اور مخلصی دینے والی پاک ہستی نے مجسم ہو کر اس دنیا میں جنم لیا۔ خالق و مالک سچے خدا کے پاک قول کے مطابق، اس کے وعدہ کے عین مطابق عورت کی نسل سے یعنی ایک کنواری عورت سے پیدا ہوئے ہم سب کے مسیحا، تمام انسانوں کو گناہ کے خمیازہ سے چھٹکارا دینے کے لیے آئے یسوع مسیح ناصری، موذی ابلیس کے زہر قتل کو ختم کرنے اور تمام مخلوقات کو چھٹکارا دینے آئے یسوع المسیح۔ عید ولادت المسیح کا تہوار در حقیقت سچے خدا کے وعدہ کے پورے ہونے کی خوشی منانے کا موقع ہے اور تہوار ہے۔ خدا نے اپنے سچے وعدہ کو پورا کیا اور اسی کی خوشی مناتے ہیں خدا کے کلام کو ماننے والے مسیح کے سچے پرستار۔ اسی خوشی کا کلام اور پیغام ہے انجیل یا گاسپل، جس کے معنی ہیں خوشخبری۔ یہ خوشخبری کسی انسان کے ذہنی اور دماغی خیالات یا تصورات کی پیداوار نہیں، بلکہ اس کے برعکس خدائے قادر مطلق کے حضور سے جاری ہوئی یہ خوشخبری اور خدا کے پاک فرشتگان کی معرفت انسانوں کو پہنچی۔ آئیں دیکھیں خدا کے کلام بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت انجیل مقدس کے دوسرے باب کی 8 سے 14 آیات اور پھر 30 سے 32 آیات کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو کہ ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اس کے علاوہ 30 سے 32 آیات میں جیسے بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق شمعون نامی بزرگ یروشلم میں تھا، ہیکل میں۔ یسوع کے ماں باپ شریعت کے دستور پر عمل کرنے کی غرض سے یسوع کو ہیکل میں لائے، اور اس بزرگ نے یسوع کو گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ کلام پاک کی ان آیات کی بابت کچھ ضروری وضاحت کروں گا یہاں۔ نمبر 1، خدا کے پاک فرشتوں نے بڑی خوشی کی بشارت دی۔ خدا کے پاک فرشتے خود سے کبھی کچھ نہیں کہتے، وہ صرف خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں خدا کے حکم سے۔ نمبر 2، فرشتوں کی اپنی زبان یا بولی ہے،
وہ انسانوں کی زبان نہیں بولتے جب تک انہیں خدا سے طاقت اور اختیار اور حکم نہ ملے۔ نمبر 3، خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ وہ فرشتہ کا جلال نہ تھا بلکہ خدا کا جلال تھا۔ نمبر 4، اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ظاہر ہوئی۔ خدا کے فرشتہ اپنی مرضی یا اپنی خوشی سے نہیں آتے جاتے، خدا کے حکم سے ہی کہیں بھیجے جاتے ہیں۔ خدا کے ان تمام فرشتوں نے خدا کی طرف سے اس صلح کی خوشخبری سنائی تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کو جو خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے قائم کی اور جاری کی ہم سب کے لیے۔ اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا، خدا نے اپنی نجات کو سب امتوں کے روبرو تیار کیا ہے اور نجات دہندہ یسوع مسیح کو غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور امت اسرائیل کا جلال مقرر کیا ہے۔ خدا کے حضور سے بھیجے گئے بے شمار فرشتگان نے بیان کیا ان الہی اور خدائی فیصلوں کا جو خدا کے نیک اور پاک ارادہ اور کامل مرضی سے کیے گئے تھے ازل سے، اور ان فیصلوں پر عمل درآمد شروع ہوا۔ یہی بڑی خوشی کی خبر فرشتوں کے ذریعہ دی گئی اس موقع پر۔ خدائی فیصلوں کے مطابق خدا نے اپنی نجات کو سب امتوں کے لیے تیار کیا ہے اور مہیا کر دیا ہے، اور خدا نے نجات دہندہ یسوع مسیح کو غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور امت اسرائیل کا جلال مقرر کیا ہے۔ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتگان خدا کی حمد کرتے ہوئے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا، عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو۔ یہ عمل ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ لیکن زمین پر موجود خدا کی مخلوق میں ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے کہ خدا کو راضی کرنے کی، اور یہ کام ان کے لیے ناممکن ہے، اور ان کے اور خدا کے درمیان صلح نہیں، اور اسی لیے ان کی زندگی میں امن اور سلامتی نہیں۔ نجات دہندہ یسوع مسیح نے بنی نوع انسان اور خدا کے درمیان صلح کو قائم کیا، اور یہ کام خدا کی مرضی سے کیا گیا۔ بائبل مقدس میں کرنتھیوں کے نام دوسرے خط کے 5 باب کی 19 آیت میں مرقوم ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ مختلف ممالک میں اور ان کے معاشرے کی روایات اور رسومات کے مطابق کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے درمیان کرسمس کے دن خاص عبادات اور تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ البتہ کرسمس سے پہلے اور کرسمس کے بعد بھی کئی روز تک مختلف اجتماعات ہوتے ہیں۔ مغربی ممالک میں کرسمس کے موقع پر زیادہ تر لوگ کرسمس سے پہلے کی شام یعنی 24 دسمبر کی شام کو خاص عبادات کا اہتمام کرتے ہیں جو رات 12 بجے سے آگے تک جاری رہتی ہیں، اور اس کے بعد حاضرین کی آپسی رفاقت اور کرسمس کی مبارکباد کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے طریقہ کے مطابق اگلے دن کا آغاز شام سے یعنی سورج ڈھلے سے ہوتا ہے، اور اس لیے اس شام میں ہونے والے واقعات آنے والے دن میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی لیے 24 تاریخ کی شام میں ہوئے واقعات 25 تاریخ میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی لیے مغربی ممالک اور ان کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں میں بھی 24 کی شام سے ہی کرسمس کی تقریبات کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 25 دسمبر کے دن میں بھی
عبادت اور تقریبات جاری رہتی ہیں۔ کرسمس کے موقع میں ایک خاص بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بے شمار تحفے تحائف بانٹے جاتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے علاوہ انجان لوگوں کو بھی اس خوشی کے موقع پر یاد رکھتے ہیں۔ خدا کے لوگ دنیا میں ایسے مسیح ادارے ہیں جو بڑی سرگرمی سے کام کرتے ہیں۔ ہر سال وہ قیدی افراد کی بچوں کو اور افراد خاندان کو کرسمس کے موقع پر تحفے تحائف پہنچاتے ہیں، ان کی زندگی میں خوشی لانے کے لیے۔ ہم سب کے خالق و مالک مہربان آسمانی باپ نے بھی اپنی سب سے عزیز ترین اور بیش قیمت ہستی کو دے دیا تاکہ ہم انسانوں کو ہلاکت سے بچائے۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 30 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا باپ اب سب کو کرسمس کے موقع پر اپنی خاص برکات عنایت کرے۔ شکریہ۔